السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں فنائے جنون بائی مرحا راجپوت ایپیسوڈ 29۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا آپ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو میرے پڑھے ہوئے ناولس کیسے لگتے ہیں، میرے چینل کا کون سا ناول آپ کا سب سے زیادہ فیوریٹ ناول ہے تو ضرور بتائیے گا۔ تو چلو اس ناول کو فی الحال ہم جلدی سے شروع کرتے ہیں بنا وقت کو ضائع کیے ہوئے۔ زرلین، سچی میں مزہ آ گیا تمہاری ساس کو دھمکا کر، ریم خانم اس کے ساتھ بیڈ پر بیٹھی کافی کے گھونٹ بھرنے کے درمیان بولی تو مشائم نے مسکرا کر اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارا، جبکہ زاویان آریان کے ساتھ باہر گیا ہوا تھا۔ ہاں خانم، تمہارا آئیڈیا بیسٹ تھا، تم نے میری بہت مدد کی، تمہارا شکریہ خانم۔ مشائم نے پرجوش انداز میں اسے اپنے ساتھ لگایا اور خانم گہرا مسکرائی۔ ہاں جانتی ہوں، میں شکریہ کی ضرورت نہیں، ویسے تمہاری ساس سوچتی ہوگی ایک طرف زرلین تو دوسری طرف مشائم، وہ تو پاگل ہو جائے گی سوچ کر کہ وہ ایک کو سنبھالے یا دوسری کو۔ خانم نے مزاحیہ کہتے اسنیکس منہ میں ڈالے تو مشائم اس سے دور ہوتی صحیح ہو کر بیٹھی۔ ہاں تمہیں پتہ ہے اب تو ان کا شک مجھ پر جائے گا ہی نہیں کہ میں ہی زرلین ہوں۔ وہ زرلین کو ڈھونڈتی رہے گی اور مشائم کا منہ بند کرواتی رہے گی، مگر ان کی اتنی کوشش کے باوجود بھی سچ تو سب کے سامنے آ کر رہے گا۔ اس کا لہجہ اٹل اور پرسوچ تھا، جیسے وہ ساتھ کچھ اور سوچ بھی رہی ہو۔ ہاں لیکن زرلین، اب تمہیں بہت سنبھل کر رہنا ہوگا، وہ کچھ بھی کر سکتی ہے، اور اب تو وہ دن قریب بھی آنے والا ہے جب سارا سچ سب کے سامنے آ جائے گا۔ لیکن میں ایک بات تم سے پوچھنا چاہتی ہوں، کیا تمہیں لگتا ہے تم اس حویلی کو سدھار سکو گی؟ میرا مطلب حویلی کے ہر فرد پر توجہ دینے کی بہت ضرورت ہے، یہاں ہر کوئی ہی بگڑا ہوا ہے، تم کس کو راہ راست پر لاؤ گی؟ خانم نے تشویش سے سوال کرتے شانے اچکائے تو مشائم نے پرسکون ہوتے جواباً بولنا شروع کیا۔ خانم، میں اس حویلی کے ایک فرد کو دین کا راستہ دکھاؤں گی، انہیں بتاؤں گی کہ وہ گمراہی کے راستے پر چل رہے ہیں، انہیں بتاؤں گی اسلام میں بے حیائی کی اجازت نہیں ہے، اور مجھے یقین ہے بہت جلد میں اپنے ہر مشن میں کامیاب ہو جاؤں گی۔ میں سیاہ حویلی کو دین کے راستے پر لے آؤں گی، اور مجھے یقین ہے یہ سب اتنا مشکل نہیں ہے، کیونکہ اب نیہان بھی میرے ساتھ ہے، وہ میری مدد کرے گی اور ہم دونوں مل کر انہیں گمراہی سے نکالیں گے۔ اس کا لہجہ پر اعتماد تھا، اس نے ہر پلان پہلے سے ہی تیار کر رکھا تھا، وہ حق پر تھی، وہ صحیح تھی، پھر وہ شکست کیسے کھا سکتی تھی؟ مجھے تم پر فخر ہے زرلین، تم بہت بہادر ہو، مجھے یقین ہے کہ تم یہ کر لو گی۔ خانم نے زرلین کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے دبایا۔ میں بہادر صرف تمہاری وجہ سے بنی ہوں خانم، اگر اس وقت تم میرے ساتھ نہ ہوتی تو آج میں یہاں نہ ہوتی، میں اتنی طاقتور کبھی نہ ہوتی اگر تم نے میرا ساتھ نہ دیا ہوتا، ورنہ میری مدد نہ کی ہوتی۔ تو میں جو بھی ہوں صرف تمہاری وجہ سے ہوں خانم پاشا۔ مشائم کا لہجہ مشکور تھا، اس کی آنکھوں کے آگے ماضی کا وہ دن آیا تھا، وہ ماضی میں ڈوبتی اس وقت کو سوچنے لگی جب وہ اتنی مضبوط نہیں تھی، تب خانم اس کا سہارا بنی تھی، اس نے اسے ہمت دی تھی، وہ آج جو کچھ بھی تھی تو صرف خانم پاشا کی وجہ سے تھی۔ ماضی زرلین کی حال میں ہی خانم سے دوستی ہوئی تھی، وہ جانتی تھی خانم وہ لڑکی ہے جو اسے اس وقت میں صحیح راستہ دکھائے گی۔ زرلین کو اس کا نمبر یاد تھا، اس لیے اس نے خان بابا کے نمبر سے اسے فون کرتے ارجنٹلی ان کے چھوٹے سے گھر میں بلایا تھا۔ زرلین، تم سمجھنے کی کوشش کرو، تم سرجری نہیں کروا سکتی، تم جانتی بھی ہو کتنا درد ہوتا ہے، کتنا وقت لگتا ہے، اور تم ایک انتقام لینے کے لیے خود کو کیوں بدل رہی ہو؟ خانم کب سے اسے سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، خان بابا کی فیملی ابھی تک گھر نہیں آئی تھی، اس لیے وہ ابھی تک پرسکون تھے۔ مگر خانم، میری ساس کہتی ہے میں بدصورت ہوں، میرے پاس حسن نہیں ہے، اور سب سے بڑھ کر میں ایسی شکل لے کر واپس نہیں جا سکتی خانم، میں بہت ڈری ہوئی ہوں، میں نہیں جانتی کیا صحیح ہے اور کیا نہیں، مجھے اس وقت کچھ سمجھ نہیں آ رہی، میرا دماغ معاف ہو چکا ہے، اب تم ہی مجھے کوئی حل بتا سکتی ہو، اور سرجری کروانے میں مسئلہ ہی کیا ہے؟ زرلین واقعی ہی اتنے صدمے کے بعد اپنا دماغی توازن کھونے لگی تھی، اس کے دل میں ڈر بیٹھ گیا تھا کہ اگر وہ ایسے واپس جائے گی تو شاسمین بیگم اسے دوبارہ سے مار دیں گی، ورنہ آج وہ سب کو سچ بتا بھی دے تو بغیر ثبوت کے کوئی اس پر یقین نہیں کرے گا، اور اگر وہ سفید حویلی چلی جاتی تو اسے کوئی ہرگز سیاہ حویلی واپس نہ جانے دیتا۔ زرلین، تم بہت خوبصورت ہو، تم ناامید کیوں ہو رہی ہو؟ تمہیں تمہاری ساس نے بدصورت کہا اور تم نے یقین کر لیا، جبکہ تم یہ جانتی ہی نہیں ہو کہ جتنی کشش تمہارے اس چہرے پر ہے وہ دنیا کی کسی لڑکی کے چہرے پر نہیں ہے، اور تم نے ہی کہا تھا نا کہ زاویان کو تمہارا چہرہ بہت پسند ہے، پھر تم اس چہرے کو کیسے بدل سکتی ہو؟ خانم کی بات صحیح تھی، زرلین دو پل کو خاموش ہوئی تھی، پھر ایک لمبا سانس سکون
पुरसुकून फ़िज़ा में खींचते उसने बोलना शुरू किया। लेकिन हानम, अब मैं क्या करूँ? तुम ही बताओ मुझे। अगर मैं सर्जरी ना करवाऊँ तो क्या मैं ये चेहरा लेकर शास्मीन से बदला लूँ? क्या ये चेहरा लेकर सबको यकीन करवाऊँ? क्या उस चेहरे से मुझे ज़ावियान मिल जाएगा? क्या इस चेहरे से सब मुझ पर यकीन कर लेंगे? उसकी आवाज़ में कर था। हानम ने उसे अपने साथ लगाकर हील किया था। ज़रलीन, तुम अपनी शनाख्त बदलना चाहती हो ना? तुम्हारा चेहरा बदल जाएगा और तुम एक अजनबी लड़की बनकर उनकी ज़िंदगियों में वापस जाओगी। हानम के जहन में कुछ जगमगाया था, जबकि ज़रलीन ने उसी वक्त सर उठाकर उसकी ओर देखते इस बात में सर हिलाया। हाँ हानम, मुझे बताओ मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मेरी शनाख्त बदल जाए? वो उतावली हुई। तो ज़रलीन, एक तरीके से जिससे तुम्हारी शनाख्त बदल सकती है, तुम्हारा चेहरा बदल सकता है, तुम्हारी आवाज़ बदल सकती है, तुम एक अजनबी लड़की बन सकती हो। हानम का जहन ब्लिंक हुआ तो ज़रलीन ने ताज्जुब से उसे देखा। क्या सच में हानम ऐसा हो सकता है? तुम मुझे बताओ ये कैसे होगा? ज़रलीन ने पुरजोश अंदाज में उसकी जानिब देखते उसके दोनों हाथों को थामा। हाँ ज़रलीन, बैंकॉक में मेरा एक दोस्त है जेरी, उनकी कंपनी लेडीज़ मास्क तैयार करती है जिसे चेहरे पर लगाने से आपका पूरा चेहरा बदल जाता है। ज़रलीन, वो बिल्कुल रियल होता है। उसे ज़रा भी नहीं पता चलता कि इस चेहरे के पीछे कोई और चेहरा भी छुपा है। हारम के बताने पर वो हैरान हुई थी। मैं तुम्हें यही राय दूंगी कि वो मास्क बाय कर लो, तुम्हारा काम भी आसान हो जाएगा और तुम्हें अपना पहला चेहरा भी नहीं बदलना पड़ेगा। अगर तुम बोलो तो मैं तुम्हें वो मंगवा दूँ। हारम, तुम्हारी बात ठीक है, मगर मैं उसका इस्तेमाल कैसे करूँगी? मेरा मतलब वो मास्क कैसा होगा? मैं कुछ नहीं जानती, कहीं ऐसा ना हो वो मास्क कभी भी उतर जाए और मुझे पता ही ना चले। ज़रलीन उलझन का शिकार हुई तो हानम ने अपनी अगली बात से उसे पुरसुकून कर दिया। हानम, वो मास्क इतनी आसानी से नहीं उतरता। वो प्लास्टिक की बहुत बारीक लेयर होती है। उसे तुम एक दफ़ा अप्लाई करोगी तो दोबारा तुमसे उतरेगा नहीं जब तक तुम खुद उसे एहतियात से खींच कर ना उतार लो। वो शील्ड तुम्हारे चेहरे को कवर कर लेगी, तुम्हारा असली चेहरा कहीं छुप जाएगा, फिर तुम्हारा नकली चेहरा सिर्फ सबको नज़र आएगा। हानम ने उसे मुतमईन किया। ठीक है, फिर तुम उससे ऑर्डर कर दो, क्योंकि मेरे पास अब एक यही रास्ता है। ज़रलीन राज़ी हुई तो हानम ने उसी वक्त अपने दोस्त जेरी को कॉल करते हुए मास्क फास्ट डिलीवरी से पाकिस्तान भेजने का कहा। और हानम, मेरी आवाज़ वो कैसे बदलेगी? ज़रलीन थोड़ा पुरसुकून हुई थी। उसका भी हल है मेरे पास। ये आला देखो, किसी वक्त में मैं भी आवाज़ बदलने के लिए इसका इस्तेमाल किया करती थी, लेकिन अब तुम रख लो। इससे तुम अपनी आवाज़ बदल सकती हो। इसे अपनी कमीज़ के अंदर वाली साइड पर लगा लेना। ये कैसे इस्तेमाल होता है वो सब मैं तुम्हें समझा दूंगी। अब तुम्हारा चेहरा बदल जाएगा, आवाज़ बदल जाएगी। तुम्हारे बाल ये सुनहरी रंग के हैं, इन्हें तुम काले रंग में बदल लेना और अब से कटवाना मत, इन्हें लंबे होने देना। बाकी तुम्हारे हाथ पाँव का रंग बहुत बेहतर है, तुम्हें मज़ीद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मगर मेरी एक बात याद रखना, तुम्हारी जिस चीज़ को वो लोग जानते हैं उसे तुम छुपा कर रखना, क्योंकि तुम्हारा जिस्म तुम्हारा अपना ही होगा। उस पर कोई निशान या कोई भी तिल है तो तुम्हें उसे भी छुपाना होगा ताकि किसी को शक ना हो। हानम अच्छे से उसे गाइड करने लगी थी। मगर हानम, मुझ में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, मुझ में इतनी सलाहियत नहीं है जितनी तुम में है। मुझे डर है कहीं मुझसे कुछ गलत ना हो जाए। ज़रलीन, डरने की ज़रूरत नहीं है, और ख़ास तौर पर उनसे तो बिल्कुल नहीं जो आपको नुकसान देना चाहते हो। मैं तुम्हें इन दिनों में बहुत अच्छे से ट्रेन कर दूंगी। तुम्हें एक एक चीज़ बताऊंगी कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं। और अगर तुम्हें लगता है तुम में इतना कॉन्फिडेंट नहीं है तो तुम रोज़ शीशे के सामने खड़ी होकर अपनी आंखों में आंखें डालकर खुद से गुफ्तगू किया करो। तुम्हारा ये अमल तुम में एतमाद पैदा करेगा। हाना बहुत अच्छे से उसे गाइड कर रही थी। ज़रलीन अब पूरी तरह पुरसुकून हो गई थी। उसकी आधी टेंशन तो हानम ने ख़त्म कर दी। वह गुजरता गया, दिन गुजरते गए, हानम उसे अच्छे से ट्रेन करती गई। उसने मास्क भी मंगवाया था और उसके मुताबिक तमाम इन्फॉर्मेशन भी उसे बता दी थी। फिर मासी का सकता तब जाकर टूटा जब आर्यान और जावियान कमरे में दाखिल हुए। चलो हानम, काफ़ी देर हो गई है, हमने तो सुबह ही निकल जाना था। आर्यान ने हानम को देखते कहा, जो मज़े से खाने पीने में मसरूफ़ थी। मिस्टर आर्यन, इतनी भी क्या जल्दी है? अभी ही तो आए हैं ना आप लोग, और अभी ही जा रहे हैं? मशाइम ने उसे देखते मुंह बसोर कर कहा तो वो मशाइम की तरफ देखते हानम के पास आ बैठा। मेरी प्यारी बहना, आपने इनवाइट किया और हम आ गए, लेकिन अब हमें जाना होगा। तुम तो जानती हो मेरे इतने काम होते हैं, वो कौन करेगा? टीम को मेरी ज़रूरत है, तो अब हमें चलना चाहिए। वैसे भी काफ़ी वक्त साथ गुजार लिया। आर्यन हानम की जानिब हाथ बढ़ाते उससे उससे स्नैक्स की प्लेट खींचने लगा, क्योंकि जब तक खाना उसके सामने था
وہ تو کھائے بغیر اٹھ ہی نہیں سکتی تھی۔ پھر کچھ ہی وقت بعد وہ لوگ بھی چلے گئے۔ خانم اسے جاتے جاتے بھی بہت اچھے سے گائیڈ کر کے گئی تھی، بس ایکشن کی دیر تھی۔ جب ہال میں کھڑے ہی اس کے ذہن میں نیہان کا خیال آیا۔ شہزل کے کہنے پر نیہان اور شہزل کا ناشتہ کمرے میں بھجوایا گیا تھا، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ ڈائننگ ٹیبل پر پہلے ہی دن شاسمین بیگم نیہان کو کچھ بول کر اس کا موڈ آف کرتی، اس لیے نیہان بھی ابھی تک کمرے میں تھی۔ مشائم نے اس کے کمرے کی جانب قدم بڑھائے تو شہزل باہر ہی نکل رہا تھا۔ جب مشائم اندر داخل ہوئی، نیہان تم ٹھیک ہو نا؟ باہر ہی نہیں آئی تم؟ نیہان شاہ تیار ہو کر بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ مشائم اس کے قریب آتے جانچتے لہجے میں بولی، نہیں آپی میں ٹھیک ہوں، بس ویسے ہی باہر نہیں آئی۔ لگتا ہے رات کو نیند پوری نہیں ہوئی، اسی لیے تھکی تھکی لگ رہی ہو۔ مشائم نے اس کے بوجھل چہرے کی جانب دیکھتے کہا تو نیہان نے نفی میں گردن ہلائی، نہیں آپی میں تو جلدی سو گئی تھی۔ آپی آپ ٹھیک کہتی تھی، وہ میرے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، مجھے لگتا ہے اگر میں جان بھی مانگوں گی نہ تو وہ جان بھی دے دے گا۔ ہاں نیہان وہ تمہارے معاملے میں ایسا ہو گیا ہے، اور اب تم جانتی ہو نا تمہیں کیا کرنا ہے۔ مشائم نے اسے یاد کروانا ضروری سمجھا تھا، جس پر نیہان نے اپنے سر کو اس بات میں جنبش دی۔ دوسری طرف زاویان بیٹا، میری مشائم کی چچی جان سے ملاقات ہوئی تھی۔ زاویان شاسمین بیگم کے کمرے میں تھا جب انہوں نے اس کے سر پر دھماکہ کیا۔ کیا ماما؟ لیکن کیسے؟ آپ کی ان سے ملاقات کیوں ہوئی؟ زاویان نے سوال پر سوال کیا تو شاسمین بیگم نے بنا بنایا جھوٹ اس کے سامنے پیش کیا۔ بیٹا وہ مجھ سے ملنے آئی تھی، انہوں نے نیوز دیکھی ہوگی جس میں ہم نے مشائم کا انٹروڈیوس کروایا تھا، انہوں نے بات کا آغاز کیا۔ یہ نیوز تو اب پرانی ہو چکی ہے اور انہیں اب خیال آیا، ویسے کیا کہہ رہی تھی؟ زاویان وہ بہت شرمندہ تھی، معافی مانگ رہی تھی، میں نے انہیں بتایا تھا ان کا نکاح غلط فہمی میں ہوا ہے، اس لیے وہ چاہتی ہیں کہ بھتیجی ان کے پاس دوبارہ واپس آ جائے، ویسے بھی ایک نہ ایک دن تو اسے اس گھر سے جانا ہی تھا۔ ان کا تیر نشانے پر جا لگا تھا۔ زاویان نے تڑپ کر اپنی ماں کو دیکھا جو پل بھر میں صفاق بن جاتی تھی۔ ماما آپ کیا بول رہی ہیں؟ ہم مشائم کو واپس نہیں بھیجیں گے، جو عورت اسے ایک دفعہ گھر سے نکال سکتی ہے اس کا کیا بھروسہ وہ دوبارہ بھی نکال سکتی ہے؟ زاویان تم نے خود بولا تھا مشائم جب اس قابل ہو جائے گی کہ وہ اپنے لیے لڑنا سیکھ لے، اپنے لیے بولنا سیکھ لے، اپنے لیے قدم بڑھانا سیکھ لے، اس معاشرے میں رہنا سیکھ لے، تم تب اسے چھوڑ دو گے؟ بتاؤ تم نے کہا تھا نا۔ انہوں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے سوالیہ پوچھا تو زاویانی ایک دم سے جھنجھلاہٹ کا شکار ہوا۔ ہاں ماما میں نے بولا تھا، مگر میں ابھی اسے چھوڑ نہیں سکتا، اگر میں اسے طلاق دے کر بھیج بھی دوں تو کیا گارنٹی ہے اس کی چچی اس کے ساتھ اچھا تعاون کرے گی؟ کوئی گارنٹی نہیں ہے نا، کیونکہ میں جانتا ہوں اگر وہ اتنی ہی اچھی ہوتی تو اسے گھر سے بے دخل نہ کرتی۔ مشائم کے دور جانے والی بات نے اس کے دل میں نہ جانے کیوں چھڑیاں چلا دی تھی۔ زاویان کہیں تمہیں اس سے پیار تو نہیں ہو گیا؟ کہیں تم نے زرلین سے بے وفائی تو نہیں کر لی؟ کہیں تم نے خود سے کیا وعدہ تو نہیں توڑ دیا؟ شاسمین بیگم نے اس کے مشکوک تاثرات دیکھتے اس پر سوالات کی بارش کی، جس پر زاویان ملک اپنی نظریں جھکائے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتے خاموش ہو گیا۔ بتاؤ زاویان خاموش کیوں ہو؟ تمہارے دل نے دغا بازی کر لی؟ بتاؤ مجھے، کل کو جہاں زرلین کا بسیرا تھا وہاں آج مشائم کی حکمرانی ہو گئی۔ وہ اچھے سے جانتی تھی کہاں کس وقت کون سے الفاظ استعمال کرنے ہیں۔ نہیں ماما ایسا کچھ نہیں ہے، زرلین کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا، اور میرے دل میں تو کبھی بھی نہیں۔ اس کی آنکھیں ہلکی سی نم ہوئی، آواز بے ربط تھی۔ نہیں زاویان تم جھوٹ بولنے لگے ہو، مشائم تمہاری زندگی میں آ کر تمہارے دل سے زرلین کو بھلا رہی ہے۔ پہلے تم ہر وقت زرلین زرلین کیا کرتے تھے، مگر جب سے مشائم آئی ہے میں نے تمہیں اس کا نام لیتے نہیں سنا۔ بتاؤ اب تم خود ہی کیا وہ تم سے زرلین کو چھین رہی ہے یا نہیں؟ نہیں ماما ایسا نہیں ہو سکتا، وہ صرف میرے نکاح میں ہے، میرا اور دوسرا اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اب جانتی ہیں میرے دل میں ہمیشہ سے ایک لڑکی ہی رہی ہے اور وہ ہے زرلین شاہ، اس کی جگہ نہ کل کوئی لے سکتا تھا اور نہ آج کوئی لے سکتا ہے۔ اس کا دماغ، اس کا دل، اس کی زبان، اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی بھی بولتے وقت اس کا ساتھ نہ دے رہا ہو۔ اچھا ایسی بات ہے تو پھر ثبوت دو، دکھاؤ مجھے ثبوت۔ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ تمہارے دل میں ابھی بھی زرلین شاہ ہے اور وہ مشائم خان کہیں نہیں ہے؟ شاسمین بیگم نے اپنا ہاتھ آگے کرتے اس سے ثبوت مانگا تو زاویان کی زبان کو یکدم سے قلف لگا۔ ماما میں ایسا کیا کروں جو آپ کو یقین آ جائے؟ میں بول رہا ہوں نا جو میں نے بتایا ہے بس وہی سچ ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ وہ بولتے ہوئے اب نظریں بھی چرانے لگا تھا۔ تو یقین کرواؤ مجھے، کیسے کرواؤں میں آپ کو یقین؟ اس سے کچھ دن دور رہ کر دکھاؤ، پھر میں دیکھتی ہوں کیا واقعی اس لڑکی نے تمہارے دل میں کوئی جگہ نہیں بنائی۔ وہ موقع پر چوکا مارنا اچھے سے جانتی تھی۔ ٹھیک ہے اگر یہ سب کر کے آپ کو یقین آ جائے گا تو ٹھیک ہے، میں رہ لوں گا اس کے بغیر۔
ज़ावियान ने दिल पर भारी पत्थर रखते हुए ये बात कही थी। वो कुछ दिनों के लिए अपने घर जाएगी और तुम कुछ दिन कुछ नहीं करोगे, उसे जाने दोगे। शास्मिन बेगम तहमल से बोलती उसके चेहरे के रंग उड़ाने लगी। मामा, मैं उसे वहाँ नहीं भेज सकता। लेकिन क्यों ज़ावियान? वो पहले भी उसका घर था, वो अब भी उसका घर है। तुम उसे वहाँ जाने से रोक नहीं सकते। और वैसे भी वो कुछ दिनों के लिए जाएगी, तुम्हारे निकाह में ही होगी। और सबसे बढ़कर मैं उसके साथ 2 बॉडीगार्ड भिजवाऊंगी, तो तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। बात के आखिर में वो मोबाइल उठाकर कुछ टाइप करने लगी थी। मैं जानती हूँ उसके दूर जाने से तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम तो ज़रलीन से मोहब्बत करते हो ना, वो तुम्हारा जुनून है ना। तो क्या तुम्हारा जुनून फ़ना हो गया? अगर मैं ये ना समझूँ तो तुम उसे जाने से नहीं रोकोगे। वो अपनी मर्ज़ी के मालिक है, तुम्हें उससे ज़्यादा खुद पर ध्यान देना चाहिए। ओके मॉम, आपको जो करना है आप करें, मैं कुछ नहीं कहूँगा। ज़ावियान उनके पास से उठता चला गया तो शास्मिन बेगम के चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट नमूदार हुई। उनका पहला प्लान वर्क कर गया था। अब उन्हें जल्द से जल्द मशाइम को हवेली से बाहर निकलवाना था, वरना उसका क्या भरोसा, ज़ावियान को किसी भी वक्त सच बता देती। दूसरी तरफ बालाशाह ने उसकी लंदन की टिकट कटा दी। अगला दिन आ गया था और वो अभी भी वापस नहीं गई थी। शनाया से चला नहीं जा रहा था और उसकी ज़िद भी थी कि सबके साथ बैठकर नाश्ता करना है। इसलिए बादशाह उसे अपनी बाहों में उठाए डाइनिंग टेबल पर ले आया। 10 बजे के करीब वो सब नाश्ता करने में मसरूफ़ थे जब अंबर शाह दाखिली दरवाजे से दनदनाती हुई अंदर आई और उन सब की जानिब बढ़ने लगी। आज सुबह की तुम्हारी फ़्लाइट थी ना, तो क्यों नहीं गई तुम? बादशाह ने उसे देखते ही गज़ब गज़ब के आलम में गंभीर आवाज़ में सवाल किया। उसकी पेशानी पर तेवरी चढ़ी। जब अंबर शाह उसके करीब आती उसे टुकुर टुकुर नज़र से घूरने लगी। इस वजह से नहीं गई। आपको तो मेरी बात पर यकीन नहीं था ना? ले अब ये देखे। अंबर शाह ने इस लिफाफे में मौजूद कागज़ उनके सामने लहराए, फिर बादशाह का हाथ थामते उसके हाथ पर रखा। दूर रहो तुम अब मेरे शौहर से। शनाया दाँत पीसती हुई बोली तो अंबर शाह ने उसी वक्त एक ज़बरदस्त कहकहा लगाया। तुम्हारा शौहर? सीरियसली? तुम्हारा शौहर नहीं, हमारा शौहर, मिस शनाया मलिक। अंबर शाह ने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते तंदही से कहा तो सब ने एक साथ उसे हैरत और ताज्जुब से देखा। वो शायद कोई रिपोर्ट थी। जब बादशाह ने अस्पताल का टैग देखते उसे खोलते देखना चाहा। शनाया थोड़ा उसके करीब हुई तो बादशाह ने उस रिपोर्ट को डॉक्टरी कवर से बाहर निकालते देखा। उन दोनों की एक साथ नज़रें उस रिपोर्ट पर पड़ी। बालाज उस रिपोर्ट के सफ़े को अपने सामने करता देखने लगा। जब उसे देखते ही देखते उन दोनों की आंखें एक साथ अजीब सी तर्ज में फैली। उन्हें यकीन न आया कि गोया वो जो देख रहे हैं वो सच है। मेरे ख्याल से अब आपको यकीन आ गया होगा कि मैं झूठ नहीं बोल रही थी। और किसने कहा कि उस रात हमारे दरमियान कुछ नहीं हुआ? उस रात मेरे और बालाज के दरमियान जो कुछ भी हुआ उसका प्रूफ ये रिपोर्ट देती है, जिस पर साफ लिखा हुआ है कि मैं उम्मीद में हूँ। बालाज के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ और मैं अब भी बालाज शाह की बीवी हूँ। उन्होंने मुझे इस हालत में तलाक दी और आप सब जानते हैं उस हालत में अगर एक औरत को तलाक दी जाए तो वो नहीं होती जब तक डिलीवरी ना हो जाए, और अगर तलाक हो भी जाए तो औरत डिलीवरी तक अपने शौहर के साथ ही रहती है। अंबर शाह ने अचानक से उनके सरों पर धमाका किया तो सबको लगा जैसे एकदम से उन पर पूरी हवेली की छत ही आ गिरी हो। अल्तमश साहब ने बादशाह के हाथ से वो रिपोर्ट लेते देखा जिसमें साफ लिखा था कि वो अंबर के बच्चे का बाप बनने वाला है। सबके चेहरे हौंक रह गए थे सिवाय चची जान के, जो पुरसुकून थी, जबकि बादशाह और शनाया तो सकते में ही डूब गए थे। जल्द ही बादशाह ने खुद को कंपोज करते उसे गजबनाक नज़रों से देखा। तुम्हारी सर्विस कुछ ज़्यादा फास्ट नहीं अंबर शाह? बालाज ने तीखे तंज़िया लहजे में टोन किया, जबकि वो समझ चुकी थी वो क्या कहना चाहता है। अभी परसों रात को मैं तुम्हारे साथ था। चलो ये भी मान लेता हूँ कि ज़रूर कुछ तो हुआ होगा, मगर ये 2 दिन में तुम उम्मीद से कैसे हो सकती हो? मेरे ख्याल से तुमने मेडिकल की स्टडी की है, फिर तो तुम्हें पता होना चाहिए कि ये जो तुम मेरे साथ ड्रामा लगा रही हो ये सब झूठ है, जबकि असल में तो कोई बच्चा है ही नहीं। और शर्म आनी चाहिए तुम्हें ये सब करके। क्या इतना कुछ करके भी चैन नहीं मिला, जो अब तुम दोबारा से हमारे दरमियान गलतफहमियाँ डालने आ गई हो? बादशाह कुर्सी छोड़कर उठता गंभीर आवाज़ में चबा चबा कर बोला तो उसी वक्त अंबर शाह ने उसे काटती नज़र से घूरा। आपने शायद रिपोर्ट सही से नहीं देखी बादशाह, इसमें साफ साफ लिखा है कि मैं कल से उम्मीद से हूँ। मेडिकल ने मेडिकल में मैंने किया है, आपने नहीं, इसलिए मैं अच्छे से जानती हूँ एक औरत की इस कंडीशन को कि वो कब और कैसे एक्सपेक्ट कर सकती है। अब की बार उसने अपने लफ्ज़ों पर जोर दिया तो एक साथ सबने बादशाह की ओर देखा, जबकि चची जान ने उसे कमाल की अदाकारी करने पर दूर से ही दाद दी। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया अंबर? तुम
ہوش میں تو ہو، جانتی بھی ہو کیا بول رہی ہو۔ وہ کسی بھپرے ہوئے شیر کی طرح اس پر پھنکارنے لگا تھا۔ وہ اپنا اختیار کھو بیٹھا تھا، اس کا چہرہ سرخ ہونے لگا تھا۔ میں جانتی ہوں میں کیا بول رہی ہوں، اور یہ بھی جانتی ہوں کہ میں سچ بول رہی ہوں، مگر بالاج میری کوکھ میں آپ کی اولاد ہے۔ اب تو پلیز سب کو سچ بتا دینا کہ آپ راتوں کو میرے کمرے میں آیا کرتے تھے۔ بالاج بتا دینا سب کو کہ یہ آپ کا بچہ ہے، اور آپ سب جانتے بھی ہیں۔ پلیز مت کرے اب میرے ساتھ ایسا، میں اب اس حالت میں نہیں ہوں کہ آپ کے جھوٹ میں مزید آپ کا ساتھ دے سکوں۔ امبر شاہ اس کی جانب بڑھتی، اس کے بازو کو اپنی گرفت میں لیتی، پل بھر میں اپنے لہجے کو افسردہ کرتی، اس سے التجا کرنے لگی۔ بکواس بند کرو امبر، اب اگر تم نے میرے کیریکٹر پر انگلی اٹھائی تو میں برداشت نہیں کروں گا۔ اس کی وینز پھٹنے کو تیار ہوئی۔ بالاج نے اسی وقت اپنے ہاتھ کو جھٹکا تو امبر شاہ اس سے دور ہوئی۔ میں جانتی ہوں آپ شنایا کو ابھی نہیں چھوڑنا چاہتے، اس لیے آپ ہماری سچائی سب سے چھپا رہے ہیں، کیونکہ آپ شنایا کو خود سے محبت کروا کر اسے ذلیل کرنا چاہتے ہیں، اسے تڑپانا چاہتے ہیں۔ آپ نے مجھے کہا تھا نا کہ جس دن آپ اچھے بن کر شنایا ملک سے اپنا بدلہ لے لیں گے، اسی دن آپ اسے طلاق دے کر اس حویلی سے نکال دیں گے۔ آپ نے مجھے بولا تھا کہ میں تب تک چپ رہوں گی، مگر بالاج مجھ سے نہیں ہو رہا یہ سب۔ میں آپ سے محبت کرتی ہوں، اور اب تو ہمارا بچہ بھی میری کوکھ میں ہے۔ پلیز اب تو آپ یہ سب مت کریں۔ ہچکیوں کے دوران اس کی غمزدہ آواز پورے ہال میں گونج رہی تھی۔ دیکھیے آپ نے بدلہ لے لیا ہے شنایا سے، اب اسے چھوڑ دے۔ دیکھیے آپ چاہتے تھے نا کہ شنایا کو دکھ ہو، دیکھیے وہ دکھ میں ہے۔ آپ چاہتے تھے نا کہ شنایا کی آنکھوں میں آنسو ہو، دیکھیے اس کی آنکھیں بھیگ رہی ہیں۔ وہ آپ سے محبت کر کے اب پچھتا رہی ہے، وہ گلٹ میں ہے کہ اس نے آپ پر بھروسہ کیوں کیا۔ دیکھیے نا اس کی طرف، وہ ٹوٹ رہی ہے۔ آپ کا بدلہ پورا ہو چکا ہے بالاج، اب اس حویلی میں دو جشن ہوں گے۔ اس کی آواز دردناک تھی، اس کا پورا چہرہ آنسوں میں بھیگ گیا تھا، جبکہ اسی لمحے بالاج شاہ نے شنایا ملک کی جانب دیکھا تھا، جس کا چہرہ مرجھا گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تھے، جنہیں دیکھ کر بالاج کا دل چاہا تھا اس کا سر پھاڑ دے، یا اپنا سر حویلی کی دیواروں پر مارنا شروع کر دے۔ کتنا گرو گی امبر شاہ، اور کتنا جھوٹ بولو گی؟ میری بیوی تم پر ہرگز یقین نہیں کرے گی، کیونکہ تم جھوٹی ہو، اور تمہاری طرح یہ رپورٹ بھی جھوٹی ہے۔ اس کی کڑک آواز پورے ہال میں گردش کرنے لگی۔ اور اگر تم نے دوبارہ مجھ پر کوئی الزام لگایا نا تو میں تمہارا گلا دبا دوں گا۔ عورت ذات ہو اس لیے تمہارا لحاظ کر رہا ہوں، ورنہ تمہاری اس گھٹیا چال پر میں تمہیں زندہ زمین میں گاڑ دیتا۔ بالاج شاہ کا تو بس نہیں چل رہا تھا، وہ واقعی میں اسے زندہ زمین میں گاڑ دیتا۔ بس بہت ہوا بالاج، خاموش ہو جاؤ تم اب، مجھے تمہاری آواز بھی نہ آئے۔ یہ سب کرتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئی جو تم اب یہ تماشا بھی بنا رہے ہو؟ التمش صاحب نے کڑے تیوروں سے اسے دیکھتے، ہاتھ میں پکڑی رپورٹ کو تنبیہ دیتے، اونچی بھاری مردانہ آواز میں کہا تو بالاج نے ناسمجھی سے اپنے بابا کو دیکھا۔ اس سارے معاملے کے دوران شنایا نے جب سے وہ رپورٹ دیکھی تھی وہ خاموش سی ہو گئی تھی۔ بابا آپ مجھے ڈانٹ رہے ہیں؟ بابا آپ جانتے بھی ہیں یہ رپورٹ جھوٹی ہے، پھر بھی آپ میرے خلاف ہو رہے ہیں۔ اچھا اگر یہ رپورٹ جھوٹی ہے تو ثبوت دو مجھے، بتاؤ تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے کہ یہ رپورٹ جھوٹی ہے؟ تمہیں امبر جھوٹی لگ رہی ہے، تم اپنی حرکتوں سے مکر رہے ہو، اپنی باتوں سے مکر رہے ہو۔ تم نے اس کے ساتھ جو کیا وہ اچھا نہیں ہے۔ ایک عورت بار بار ایک ہی بات کیوں بولے گی؟ بتاؤ ہے کوئی ثبوت تمہارے پاس کہ یہ بچہ تمہارا نہیں یا یہ رپورٹ جھوٹی ہے؟ ان کی رعب دار آواز بالاج شاہ کو اپنے کانوں میں دو دفعہ سنائی دی تھی۔ بابا آپ جانتے ہیں میں جھوٹ نہیں بولتا، مگر اس وقت میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن میں جلد ہی آپ کو ثبوت دوں گا اور اس کی سچائی سب کے سامنے لاؤں گا۔ شنایا کو گمسم سا دیکھ کر اس کا دل کٹ کر رہ گیا۔ اس سے پہلے میں تمہیں ثبوت دیتا ہوں۔ تم کہتے ہو کہ یہ رپورٹ جھوٹی ہے، چلو مان لیتا ہوں یہ رپورٹ جھوٹی ہوگی، اور اسے کلیئر کرنے کے لیے میں اس حویلی کی فیملی لیڈی ڈاکٹر کو بلاتا ہوں۔ وہ ٹیسٹ کرے گی اور ابھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ التمش صاحب نے فوراً سے اپنی جیب سے موبائل نکالتے ڈاکٹر کا نمبر ڈائل کیا اور انہیں سفید حویلی آنے کا کہا۔ تم سب کو میں نوکری سے نکال دوں گی، ایک کام تم لوگوں سے ڈھنگ کا نہیں ہو رہا۔ کہا تھا نا میں نے کہ وہ لڑکی اس حویلی میں نہیں آنی چاہیے، پھر وہ دوبارہ سے کیسے آ گئی؟ تم لوگوں کو اتنی ٹائٹ سیکیورٹی کے باوجود بھی وہ اس حویلی میں آ گئی اور تم لوگوں کو پتہ ہی نہ چلا؟ وہ آگ کی طرح سب ملازموں پر بھڑک ہی رہی تھی۔ میڈم جی وہ لڑکی اس حویلی میں کیسے آ سکتی ہے؟ آپ کے کہنے پر ہم نے بنا سوئے جاگ کر ڈیوٹی کی ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ان میں سے ایک گیٹ مین بولا تو شاسمین بیگم نے کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورا۔ اچھا اگر اتنی ہی ٹائٹ سیکیورٹی تھی، اتنی ہی ٹف تم لوگوں نے ڈیوٹی کی ہے تو زرلین شاہ حویلی میں کیسے آ گئی اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلا؟ وہ جانتی ہی نہیں تھی کہ جس کے لیے انہوں نے اتنی ٹائٹ سیکیورٹی کروائی ہے وہ ان کے گھر میں ہی موجود ہے۔ اس حویلی میں کوئی خفیہ راستہ بنایا گیا ہے، حویلی کے ایک ایک حصے کی تلاشی لو، اور اگر کچھ ملا تو فوراً سے آ کر مجھے بتاؤ۔
اور آپ کو میں نے بولا تھا زرلین شاہ کا پتہ کرے، وہ کہاں ہے؟ مگر نہیں، اتنے سست ہیں آپ لوگ۔ وہ ایک ایک کو اچھے سے سنا رہی تھی۔ میڈم جی، میں نے بحریہ ٹاؤن میں ہر جگہ، ہر گھر، ہر جگہ کی تلاشی لی ہے، مگر وہ آس پاس کہیں بھی نہیں رہتی۔ ہمیں کہیں اور ڈھونڈنا ہوگا۔ ہاں تو یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ ڈھونڈے جا کر اسے، اور اسی ہفتے کے اندر اندر مجھے وہ چاہیے، سمجھ گئے؟ ان کی غضبناک آنکھیں کافی حد تک پھیلی جب وہ ملازم ازواج میں سر ہلاتا فوراً سے وہاں سے نکل گیا۔ دوسری طرف کچھ ہی وقت میں ان کی فیملی ڈاکٹر آ گئی تھی۔ اس وقت سب امبر شاہ کے کمرے میں تھے، جو بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی، اور لیڈی ڈاکٹر اس کے پاس بیٹھی تھی۔ شنایا، تمہارے پاؤں میں زخم ہے، پلیز تم یہاں بیٹھ جاؤ، بالا شاہ نے اسے عجب سے کھڑے دیکھ نرم لہجے میں کہا۔ تو شنایا نے تلخی سے اسے دیکھتے اپنی نظروں کا مرکز بدلا۔ آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کچھ نہیں ہوا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ شنایا کا سرد لہجہ سرد تھا، اس کی آواز پاس کھڑی چچی جان نے بخوبی سنی تھی۔ ان کے کلیجے تک میں ٹھنڈک پڑی تھی، ان کی لگائی آگ کی چنگاری انہیں ان کے درمیان جلتی اچھے سے محسوس ہوئی۔ شنایا، تم مجھ سے ایسے اب کیوں بات کر رہی ہو؟ بالا شاہ کو دکھ ہوا تھا اس کے روکھے لہجے سے۔ اس نے ایک پل کو اپنی آنکھیں میچی تھی اور ایک نئے سیاپے کی وجہ سے اپنی مٹھیوں کو بھی دبوچا۔ بالاج، آپ کے سوال کا جواب آپ کے سامنے ہے، آپ خود دیکھ لیں میرے رویے میں تبدیلی کی وجہ۔ وہ بے تحاشا شفقت کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ انہیں باتوں ہی باتوں میں لڑتے دیکھ چچی جان نے اپنی مٹھی کو بند کرتے اپنے انگوٹھے کو کھڑے کر کے امبر شاہ کو دکھایا تھا، جیسے کہنا چاہ رہی ہو کہ کام ہو چکا ہے۔ شنایا، اس کا ٹیسٹ نیگیٹو آئے گا، تم خود دیکھ لینا۔ بالاج نے امبر شاہ کی جانب دیکھا تھا، جو ڈاکٹر سے کچھ لیے واش روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ سب ہی اب اس کے باہر آنے کا انتظار میں تھے۔ بالا شاہ پر اعتماد کھڑا تھا۔ وہ جانتا تھا ٹیسٹ نیگیٹو آئے گا، اسے پتہ چل جائے گا کہ وہ امید سے نہیں ہے بلکہ ڈرامہ کر رہی ہے۔ تقریباً 10 منٹ بعد وہ واش روم سے باہر نکلی تو سب کی نظریں ایک ساتھ اس کی جانب مرکوز ہوئی۔ اس کے چہرے کے تاثرات ڈھیلے تھے۔ چچی جان نے اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں پرسکون رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ اس نے لیڈی ڈاکٹر کے پاس آتے کوئی چیز انہیں پکڑائی، جسے پکڑتے لیڈی ڈاکٹر نے اسے دیکھتے ہی باری باری سب کی جانب دیکھا۔ التمش صاحب، آپ کی بہو امید سے ہے، مبارک ہو، ان کا ٹیسٹ پازیٹیو آیا ہے، یہ ماں بننے والی ہے۔ لیڈی ڈاکٹر نے اپنے لفظوں سے ان کے سر پر بمباری ہی کر دی تو وہاں کھڑے سب افراد نے بے یقینی سے ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ ڈاکٹر کی بات سنتے بالا شاہ کے تو چہرے کا رنگ ہی بدل گیا۔ اس کا چہرہ سرخی مائل سے ایک دم زردی مائل ہو گیا۔ اس کی آنکھیں بے یقینی سے پوری کی پوری پھیلی۔ اس سے یقین نہ ہوا، گویا جو اس نے سنا ہے وہ سچ ہے، اور اگر سچ ہے تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے تو کچھ نہیں کیا تھا، پھر رپورٹ کیسے پازیٹیو آ سکتی تھی؟ آپ کی بہو کی رپورٹ میں صاف لکھا ہے کہ وہ بالا شاہ کے بچے کی ماں بننے والی ہے، کل دوپہر سے یہ امید سے ہے۔ پلیز ان کا دھیان رکھیں اور ان کے کھانے پینے کا خاص طور پر خیال رکھیں۔ لیڈی ڈاکٹر نے التمش صاحب کی جانب دیکھتے وہ رپورٹ امبر شاہ کی جانب بڑھائی اور خود اپنا بیگ اٹھاتی وہ جانے لگی۔ آئیے ڈاکٹر، میں آپ کو باہر تک چھوڑ آتی ہوں۔ چچا صاحب ڈاکٹر کے ساتھ باہر کی جانب بڑھ گئے، جب التمش صاحب غصے میں لمبے لمبے ڈگ بھرتے ہوئے بالاج شاہ کی بالکل سامنے آ کھڑے ہوئے۔ شرم آنی چاہیے تمہیں بالاج شاہ۔ التمش صاحب کا ہاتھ ہوا میں اٹھا اور ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے چہرے پر رسید ہوا۔ خاموش کمرے میں تھپڑ کی آواز پر ایک دم تلاتم برپا ہوا۔ شنایا سے مزید کچھ بھی برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اسے لگا تھا اگر وہ تھوڑی دیر بھی یہاں کھڑی رہے گی تو اپنا توازن کھو بیٹھے گی، وہ بے ہوش ہو جائے گی۔ اسے لگا تھا اگر اسے مزید کوئی اور بات سنی تو اس کی سانسیں گلے میں اٹک جائے گی، وہ زیادہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آنے لگے۔ اس کے سامنے کا منظر دھندلا گیا۔ اس سے پہلے وہ ان سب کے سامنے کمزور پڑ جاتی، وہ پیچھے کو مڑتی اور بغیر اپنے پیر کی پرواہ کیے بنا وہ دوڑتی ہوئی اس کے کمرے سے نکلتی اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس کے بدگمان ہو کر جانے پر کچھ تو ٹوٹا تھا بالا شاہ کے اندر، جبکہ امبر شاہ اور چچی جان کا تو آج عید کا دن تھا، جو وہ پرسوں نہیں کر سکی تھی، وہ انہوں نے آج کر دکھایا تھا۔ وہ شنایا کو بالا سے بدگمان کرنا چاہتی تھی، اور آج وہ وقت آ گیا تھا جب شنایا اس سے بدظن ہو کر چلی گئی تھی۔ مجھے تمہیں اپنا بیٹا بولتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے۔ ہم نے اپنی اولاد کی ایسی تربیت تو نہیں کی جیسا تم نے ہم سب کے ساتھ کیا۔ تمہیں شرم نہیں آئی یہ سب کرتے ہوئے؟ تم جانتے ہو اس وقت ہر کوئی تمہاری وجہ سے تکلیف میں ہے۔ التمش صاحب کرب سے بھرے لہجے میں اس کے چہرے پر پھنکارنے لگے۔ بالا شاہ نے اپنی گال پر ہاتھ رکھتے بے اعتباری سے اپنے باپ کی جانب دیکھا۔ بابا، کیا سچ میں آپ کو لگتا ہے کہ میں اتنی نیچ حرکت کر سکتا ہوں؟ وہ دبے دبے لہجے میں بولا تھا۔ اس کا لہجہ کبھی نہیں ٹوٹا تھا، مگر آج وہ بکھر گیا تھا۔ ایسا پہلی دفعہ ہوا تھا جب اس کے پاس کہنے کو کچھ بھی
کہنے کو بھی کچھ نہیں بچا تھا، اتنی بری طرح سے اسے جال میں پھنسایا گیا تھا کہ اسے لگا تھا اب وہ سب کچھ ہار جائے گا۔ وہ اپنے باپ کی نظروں میں تو گر چکا ہے، تو کیا وہ شنایا کو یقین دلا پائے گا؟ مگر وہ تو اس پر یقین کرتی ہے، پھر اتنی نا امید کیوں ہو گئی تھی؟ بالاج بس کر دو اب تم، ہم سب لوگ حقیقت جان چکے ہیں۔ اب تم اس رپورٹ کو جھوٹا ثابت نہیں کر سکتے کیونکہ سچائی سب کے سامنے آ چکی ہے۔ میں نہیں جانتا تم ہم سب کے ساتھ کیا گیم کھیل رہے ہو، لیکن اب میں جو تمہیں بولنے جا رہا ہوں اسے کان کھول کر سننا۔ بالاج کو لگا تھا جیسے آج سب کچھ برباد ہو گیا ہو۔ اس کے باپ نے کبھی اس سے سخت رویے میں بات نہیں کی تھی اور آج وہ اس قدر سختی سے اس سے مخاطب تھے کہ بالاج شاہ کا دل چاہا زمین پھٹ جائے اور وہ اسی میں سما جائے۔ امبر بیٹی تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہے، تو اب سے تم کوئی بھی ایسی حرکت نہیں کرو گے جس کی وجہ سے وہ پریشان ہو یا ٹینشن لے، ورنہ تمہارے ہونے والے بچے پر اثر پڑ سکتا ہے، اور ہم نہیں چاہتے اس حویلی کے وارث کی پیدائش میں کوئی بھی کمی رہے۔ تم میری بات کو سمجھ لو اور اچھے سے اپنے ذہن میں بٹھا لو، تم لوگوں کا وارث اس حویلی کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے اور اب کوئی بھی تماشا ہم برداشت نہیں کریں گے۔ التمش صاحب اسے حاکمانہ لہجے میں وارن کرتے کمرے سے نکل گئے تو ان کے پیچھے زہرا بیگم بھی بڑھی، جبکہ بالاج شاہ نے اسی وقت چہرہ اٹھا کر غضبناک نظر سے امبر شاہ کی جانب دیکھا۔ اچھا نہیں کیا تم نے میرے ساتھ امبر شاہ، سب کو میرے خلاف کر دیا، اس کی قیمت اب تمہیں چکانی پڑے گی۔ ایک ایک لفظ کو چباتے وہ اپنی خون چھلکاتی نظروں کو اس پر گاڑتا اس کے کمرے سے نکلتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تو چچی جان اور امبر شاہ دونوں ایک ساتھ چپکے سے بالاج شاہ کے پیچھے لپکے۔ زاویان آپ نماز کیوں نہیں پڑھ رہے میرے ساتھ؟ زاویان کمرے میں داخل ہوا تو مشائم نے اسے دیکھ کر تفتیش سے پوچھا، جو ابھی جائے نماز بچھائے ظہر کی نماز ہی ادا کرنے والی تھی۔ وہ میں مصروف ہو گیا تھا، وقت نہیں تھا میرے پاس، اس لیے کل سے سٹارٹ کروں گا۔ زاویہ نے نہ جانے بہانہ بنایا تھا یا اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا نماز پڑھنے کا۔ مشائم کے ساتھ وہ ڈیلی بیس پر نماز پڑھنے لگا تھا، پھر شادی کے دنوں میں اس نے نماز چھوڑ دی تھی۔ مشائم اس سے ساتھ ساتھ نماز یاد بھی کروا رہی تھی، وہ انٹرسٹ بھی لے رہا تھا، مگر اب نہ جانے اسے کیا ہو گیا تھا۔ زاویان نماز کو کل پر نہیں ڈالتے، کیونکہ کل پر ڈالا کام انسان کبھی نہیں کر سکتا۔ اگر آپ اپنے کام کو کل پر منتقل کریں گے تو کل آنے پر آپ اسے اپنے اگلے دن پر ڈال دیں گے، پھر اسے دوبارہ سے کل پر ڈال دیں گے، بس یہ اسی طرح چلتا رہے گا اور وہ کل کبھی نہیں آئے گا۔ اس لیے اگر کوئی چیز کرنے کا عزم ہے تو اسے آج سے شروع کرے، کیونکہ کل پر ڈالا کام کبھی نہیں ہوتا۔ مشائم نے اپنا حجاب کرنے کے دوران اس کی توجہ کھینچتے کہا تو وہ پھر سے اس کی باتوں میں کھونے لگا۔ دیکھیے زاویان، اگر ہم کبھی مصروف بھی ہو جائے تو ہم نماز کو قضا کر کے پڑھ سکتے ہیں، مگر اس سے منہ نہیں موڑنا چاہیے، نماز کو چھوڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ ہم اللہ کے لیے پڑھتے ہیں۔ جب اللہ آپ کو اتنا سب کچھ دیتا ہے، کبھی کبھار آپ کے بنا کہے ہی وہ آپ کی ساری دعا قبول کر لیتا ہے، تو پھر ایک انسان کیوں نہیں اللہ کے لیے وقت نکال سکتا؟ وہ انسان کیوں نہیں اللہ کا شکر ادا کرتا؟ وہ یہ کیوں نہیں سوچتا کہ جس ذات نے ہمیں اتنا کچھ دیا ہے، اسی بابرکت ذات کے لیے ہمیں بھی اپنے مصروف دن سے تھوڑا سا وقت نکال کر اسے دینا چاہیے، اس کی عبادت کرنی چاہیے؟ اور بے شک وہی عبادت کے لائق ہے اور ساری عبادتیں اسی کے لیے ہے، لیکن اگر کبھی نماز پڑھنے کا دل نہ کرے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ مشائم کی بات نے اختتام پایا تو زاویان نے ایک اور مسئلہ اس کے سامنے پیش کیا۔ یہ بات غلط ہے کہ آپ کا نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا، بلکہ اللہ آپ کو توفیق ہی نہیں دیتا ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ان سے نماز نہیں پڑھی جاتی، ان کا دل نہیں کرتا، وہ چاہتے بھی ہے پھر بھی نہیں پڑھ پاتے، تو ایسے لوگوں کو اللہ خود ہی توفیق نہیں دیتا، اور پھر جسے اللہ توفیق دیتا ہے نماز صرف وہی پڑھتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے روز نماز پڑھنے سے پہلے شیطان ہمیں ورگلاتا ہے، وہ ہمیں کہتا ہے ہم نماز نہ پڑھیں، اور کچھ لوگ تو شیطان کے ورگلانے پر اس کی جانب متوجہ ہو جاتے ہیں، وہ پھر نماز نہیں پڑھتے۔ لیکن جو لوگ شیطان کے روکنے کے باوجود بھی اللہ کے لیے اٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، اصل میں وہی لوگ دین والے ہیں، وہی لوگ مسلمان کہلانے کے لائق ہیں۔ مشائم کی باتیں ہر دفعہ ہی زاویان کا مائنڈ سیٹ بدل کر رکھ دیتی تھی، اس کی باتوں میں اتنا دم ہوتا تھا کہ زاویان کا دل خود بخود چاہنے لگتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ نماز ادا کرے۔ میں وضو کر کے آتا ہوں، میرے ساتھ نماز شروع کرنا۔ وہ اٹھ کر واش روم کی جانب بڑھ گیا تو مشائم کے ہونٹوں پر مدھم سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلے ویڈیو میں سناؤں گی کہ آگے کیا ہوگا۔ ناول بہت انٹرسٹنگ ہے، جلدی سے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے کانٹیکٹس میں اس ناول کو شیئر ضرور کریں، کیونکہ یہ رائٹر کا حق ہوتا ہے۔ تو چلے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔
اللہ حافظ۔